اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا جی۔ اچھا، تو ہم جو آیات پڑھ رہے تھے وہ قوم لوط پر عذاب کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں آج ہم کون سی آیت پہ ہیں؟ آج ہم نے شروع کرنا ہے ادھر سے یہ ہے جناب 64 سے 64 سے سورہ ہجر کی آیت نمبر 64۔ ٹھیک ہے جی ہاں، پچھلی گفتگو میں ہم نے اس پہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں زندگی کے بڑے مقاصد کے لیے دی ہیں ان سے انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا۔ یہ ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی، جیسے کھانا اس لیے کھایا جاتا ہے کہ آدمی کو توانائی حاصل ہو اور دنیا میں وہ دوڑ دھوپ کرے، لیکن کوئی تفریحاً کھانا کھانا شروع کر دے اگر، تو ظاہر ہے اس سے امراض پیدا ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے۔ چاہے کھانا ایک خوشگوار عمل ہے، لیکن اس کو تفریح کے ساتھ خاص کر دینا، اور جو اس کا اصل مقصد ہے یعنی آدمی کو زندگی ملے اور وہ اس دنیا میں ایک توانائی حاصل کر کے محنت کرے، اس کو نظر انداز اگر کر دیا جائے یا اس کو ثانوی کر دیا جائے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مذاہب کا بیان یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک بہت بڑی کرپشن کی کہ یہ فطرت کو الٹ رہے تھے، تو اس پہ فطرت کے خلاف جانے کا حق نہیں ہے انسانوں کو۔ تو آج بھی ہم جو یہ گلوبل وارمنگ ہو یا اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو پورا کلائمیٹ چینج اور یہ سب جو بھگت رہے ہیں، تو بہت زیادہ انسانوں نے فطرت میں مداخلت کی ہے، بہت زیادہ کی ہے، سب کو پتہ ہے، ہر معاملے میں کی ہے، ہر جگہ کی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ سنبھالے نہیں جا رہے انسانوں سے۔ تو دو طبقات ہیں، ایک اپنے مفادات کی خاطر پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فطرت پر مفاد کو قربان کر دینا چاہیے، اور ایک جو انسانوں کی فطری زندگی ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ مال کی قربانیاں دینی پڑیں یا اپنی لائف سٹائل کو کچھ محدود کرنا پڑے تب بھی۔ لیکن یہ دو طرح کے لوگوں میں لڑائی ہے۔ یہاں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو محض لذت کی خاطر جینا چاہتا ہے، اس نے ان کی آگے ایک اور بھی ابھی آئے گی کہ یہ مہمان نواز بالکل نہیں تھے۔ انہوں نے جو حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، اور حضرت لوط کی یہ جو قوم تھی یہ بالکل مہمان نواز نہیں تھے۔ تو مہمان نواز نہ ہونا بھی اصل میں اپنی آسائش کو، اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو ترجیح دینے کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہ مہمان نواز بھی نہیں تھے، اور جو آدمی لذت پرست ہو جاتا ہے، جو آدمی بس لذت کے حصول کے لیے جینا چاہتا ہے، تو ایک عام طور پہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، بہت لوگ اس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ اپنی جبلت پر قابو پانے کی کوشش کریں گے
تو اس کے نتیجے میں ڈپریشن پیدا ہوگا. یہ بات بالکل غلط ہے. آپ اگر اپنی ہم کہتے ہیں کہ جبلت کو مارنا نہیں ہے، اس کو قابو کرنا ہے اور اس کو فطرت کے رخ پہ رکھنا ہے. کیونکہ جب آپ لذت پرست ہو جاتے ہیں تو آپ صرف جبلت کی تسکین تک نہیں رہتے، آپ اس کے بعد جبلت میں مصنوعی طلب پیدا کرنے کے راستے بھی تلاش کرتے ہیں، اور یہاں سے ہلاکت شروع ہو جاتی ہے. جب آپ لذت پرستی کو کھلا چھوڑ دیں گے اور وہ فطرت کے راستوں سے ضرور ہٹے گی، تو لذت پرست آدمی محض جبلت کی جو ایک تسکین فطری ہے اس پر راضی نہیں ہوتا، وہ پھر اس میں طلب پیدا کرنے کے مصنوعی ذرائع ڈھونڈتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جبلت میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ اس میں مصنوعی طلب پیدا آپ کرتے رہیں اور اس کی طلب پوری کرتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے. وہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہاں پر انہوں نے دو جبلتیں بڑی ہیں آدمی کی. ایک جبلت ہے کھانے پینے کی، اور دوسری جبلت، دونوں شہوتیں ہیں، شہوت خواہش کو کہتے ہیں. دوسری جبلت ہے جنسی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو رانوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے. زبان کی اپنی لذتیں ہیں، بھوک پیاس، اور زبان کے دوسرے اخلاقی مسائل جو گفتگو سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بہرحال وہ زبان ہی سے متعلق ہیں. اور دوسرا دو جو رانوں کے درمیان ہے، ان دونوں کی ضمانت دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری طرف آپ دیکھ لیں روزے میں انہی دو پر ایک حد عائد کی گئی ہے ایک خاص وقت تک کے لیے کہ ان دونوں کو قابو کرنا ہے. یعنی آدمی کی کھانے پینے کی جبلت، یعنی بسیار خوری جس کو کہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھانا، اور جنسی جذبات اگر یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو یہ درندہ ہے. اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. یہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مہلک ہوتا ہے، اور یہ فطرت سے ہٹ جانے کے سبب سے مذہب کی طرف راغب نہیں ہو سکتا. مطلب زیادہ کھانا پینا ایک بیماری ہے. زیادہ، یہ جیسے میں کہہ رہا تھا نا، یہ مہمان نواز نہیں تھے. ان زمانوں میں مہمان نوازی میں کیا آج بھی کیا ہے، کھانا کھلانا پڑتا ہے مہمانوں کو. تو یہ مہمان نواز، یہ تو ڈاکو بھی تھے، راہزن تھے، ڈاکے مارتے تھے. مہمان نواز بالکل نہیں تھے. اپنی آسائش کو، اپنی لذتوں کو، اور یہ ایک ان کا مسئلہ تھا کہ یہ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے، مہمان نواز نہیں تھے بالکل. جیسے حضرت ابراہیم نے کیا کیا، جب مہمان آئے تو انہوں نے بچڑا بھون کے ان کے سامنے رکھ دیا. یہ کام کرنے کو تیار نہیں، یہ وہ خود کھانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ کہ آپ کو زبان کا چٹخارا جب لگ جاتا ہے تو ضرور آپ حیوان بن جاتے ہیں. تو دین آیا ہے انسان بنانے کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ ہماری آئیڈیل سٹیٹ حیوانیت ہی کی ہے اور ہم نے اسی میں رہنا ہے اور اس سے اوپر سب ڈگوسلا ہے، تو اس کا ضرر سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پہ بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ دین کیوں آیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. اس کے مقاصد یہ ہیں کہ انسان کو جسم سے بلند کیا جائے، کیونکہ وہ روحانیت کو اصل سمجھتا ہے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ بدکاری کو بھی قبول نہیں کرتا دین. یعنی بدکاری کو بھی قبول نہیں کرتا، جو ظاہر ہے کہ لذت پرستی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. بے وفائی کی ایک صورت ہے، وہ لذت پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آدمی تنوع چاہتا ہے، ویرائٹی چاہتا ہے، وہ ایک جگہ کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ مختلف راستے تلاش کرتا ہے. تو اب کرتا کہ یہاں پہ کیا ہے کہ بدکاری نہیں، حالانکہ بدکاری فطری ہے. ٹھیک ہے نا، بدکاری جو ہے یہ ایک فطری عمل ہے. نکاح یا شادی تو آپ نے جبلت کو منظم کرنے کے لیے کیا نا، وہ شرعی حکم ہے، ہدایت ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ بالکل فطرت سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، جو یعنی ایسا راستہ
جس سے زندگی نمو پکڑتی ہے، انہوں نے اس راستے کو ترک کر دیا، اور وہ راستہ کہ جس سے زندگی جو ہے وہ اپنی زائد اور غیر ضروری صورتوں میں وہ حذف کر دی جاتی ہے، ترک کر دی جاتی ہے، زندگی کے متروک راستے، ان کو انہوں نے قبول کیا۔ یعنی انہوں نے جہاں زندگی نمو پکڑتی ہے، زندگی گروتھ کرتی ہے، جس سے زندگی مستقبل میں جاتی ہے، انہوں نے اس راستے کو ترک کیا، اور وہ راستہ قبول، وہ متروک یعنی زندگی کے لیے جو متروک راستہ ہے، جہاں سے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موت زندگی کے بدن سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، موت ہے، یعنی موت جہاں جس راستے سے موت کو زندگی میں سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کو مستقبل کے لیے راہ فراہم کی جاتی ہے، اس راستے کو انہوں نے چن لیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ ان کی ہلاکت کا سبب تھا، کیونکہ موت کو یہ خود قبول کر چکے تھے، موت کے راستے کو انہوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے زندگی کے متروک راستے کو، صحیح ہے نا، انہوں نے اس کو قبول کیا، تو انہوں نے موت کا راستہ اپنے لیے خود قبول کیا، صحیح۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب یہاں سے ہم اگلی بات اب شروع کرتے ہیں کہ اب حضرت لوط جو تھے ان کو یہ حکم آیا کہ فرشتوں نے کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کیا کہ یہ جو ہے نا، یہ فَأَسْرِ یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور یہ سیر کے مادے سے ہے، سین یہ اور را کے مادے سے، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، گزر جانا، ٹھیک ہے، اور جلد کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے سیر کا، کیونکہ جلد پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جلد جو انسانی جلد ہے، یہ اس میں پھیلاؤ، یا جانوروں کی بھی جو بھی جلد جس کو ہم کہتے ہیں گوشت کے اوپر کی طرح، کیونکہ اس میں پھیلاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھیلاؤ کی وجہ سے جب آپ سیر کرتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں، تو آپ زمین میں ایک طرح سے یعنی پھیلتے ہیں نا، جو لوگ 4-5 لوگ ہوں اور وہ سیر و تفریح کے لیے نکلیں، تو وہ ادھر ادھر جب جاتے ہیں تو اس کو ان لوگوں کا پھیل جانا ہی کہتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے اہل کے ساتھ، جو آپ کے اہل ہیں، اب اہل میں سے بیوی کو یہاں نکال دیا اس کے نافرمان ہونے کے سبب سے، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں آپ نے کیا کرنا ہے، قطع ٹکڑا ہوتا ہے نا، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کو آپ یہاں سے نکل جائیں، فرشتے یہ کہہ رہے ہیں حضرت لوط سے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے پیچھے رہیے، سب سے پیچھے آپ رہیں، اور یہ سب گھر والے جو حضرت لوط کی بیٹیاں تھیں، ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ، تو ان کو کہا کہ ان کو آگے یہاں سے رات کو پہلے انہیں آگے نکالیے، اور خود ہمارے دیہاتوں میں ایک رواج ہے کہ وہ جو ہے نا دونوں طرح کی ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پتہ نہیں اب وہ یہاں سے آیا ہے یا کیا، لیکن اب وہ کیا فرمایا کہ آپ پیچھے رہیے اور اپنے اہل کو آپ اپنے آگے رکھیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، التفات کہتے ہیں مڑنے کو، یہ جب قرآن حکیم کسی ایک موضوع پہ بات کر رہا ہوتا ہے اور مخاطب کو بدل لیتا ہے، یعنی قرآن حکیم خطاب ایک گروہ سے کر رہا ہے اور یہ خطاب قرآن بدل دیتا ہے جب، تو اس عمل کو اصطلاح میں التفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، غائب کو حاضر، حاضر کو غائب، اس طرح کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو یہ التفات ہے۔
تو مڑنا ولا یلتفت منکم احد. اب یہاں فرمایا کہ آپ میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے. اس کے اہل علم نے کئی اسباب بتائے کہ ان کو کیوں منع کیا گیا تھا کہ وہ مڑ کر پیچھے مت دیکھیں. ایک سبب اس کا یہ تھا کہ حضرت لوط سے بھی کہا گیا اور دوسرے لوگوں سے بھی، لیکن خاص کر چونکہ حضرت لوط سب سے پیچھے تھے اور پیچھے آپ کی بیوی تھی. ظاہر ہے کہ بیوی محبوب ہوتی ہے آدمی کو، ہر شریف آدمی کو اپنی بیوی محبوب ہوتی ہے. جس آدمی کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہو وہ آدمی ٹھیک آدمی نہیں ہوتا، ظاہر ہے. تو حضرت لوط کی بیوی پیچھے ہے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ عذاب آنے والا ہے، اور ترتیب یہ ہے کہ آپ خود پیچھے ہیں. ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی بھی. احد، اس احد میں سارے آ گئے، حضرت لوط بھی احد میں، ان کی بیٹیاں، ٹھیک ہے. تو کوئی مڑ کر نہ دیکھے، ان کی ماں ہے پیچھے کوئی مڑ کر نہ دیکھے. آپ دیکھ لیں حضرت تمام مثالیں موجود ہیں. حضرت نوح کا بیٹا، حضرت ابراہیم کے والد، حضرت لوط کی بیوی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت فرعون کی بیوی، صحیح. تو یہ تمام کردار ہیں. قرآن مختلف حوالوں سے بتاتا ہے کہ رشتہ وہی ہے صرف جو خدا کے تعلق میں رکاوٹ نہ بنے. تو جو رکاوٹ بنے گا اس کو ترک کیا جائے گا. تو یہاں ایک آزمائش تھی کہ حضرت لوط ہیں، پیچھے بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، پیچھے ماں ہے، اور وہ کہہ دیا گیا کہ وہ غابرین میں سے ہے، وہ پیچھے رہ جائے گی. تو جب ان پہ عذاب آئے گا تو وہ جو یہ پوری بستی غبار میں اٹ جائے گی تو وہ بھی اس غبار میں گم ہو جائے گی. فنا کے غبار کے حوالے کر دیا جائے گا اس کو بھی. اب دوسری بات کہ تم میں سے کوئی بھی یہاں سے نکل کر جا رہے ہو، یہ تمہارا وطن ہے، علاقہ ہے، اس علاقے سے بھی محبت ہوتی ہے. تو کوئی مڑ کر نہ دیکھے. اب تم جہاں جا رہے ہو، یہاں اس علاقے کو چھوڑ کے، وہ تمہارا وطن ہے، اس سے انس پیدا کرو. اب یہاں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور تیسری بات یہ کہ تم میں سے کوئی بھی اگر پیچھے رہ گیا تو وہ عذاب کی زد میں آ جائے گا. ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی بھی اگر رات کے آخری حصے کے بعد جب عذاب نازل ہونے والا ہے، کوئی کسی بھی اہم کام سے، کوئی اہم سے اہم کام ہو، کچھ بھی ہو، تم میں سے اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو وہ عذاب کی زد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، کیا کرو اور نکل جاؤ، حیث تؤمرون، جہاں تمہیں امر کیا گیا ہے، حکم کیا گیا. حیث متعین نہیں ہے، جہاں کہیں، یعنی روئے ارض کا ہر چپا وہ اس علاقے سے بہتر ہے. تمہیں جہاں بھی کہا گیا ہے، کسی بھی جگہ، یعنی جو وطن ہو اس کے، کتنی آدمی کے لیے دکھ کی بات ہے کہ کہا جائے کہ اب تمہارے وطن کے مقابلے میں زمین کی کوئی بھی جگہ ہو تو تم نے اب اس سے مانوس ہونا ہے. کوئی بھی جگہ ہے سو، کوئی جگہ، متعین کو کہتے ہیں کہ یہ مبہم مکان ہے، یعنی کہاں جانا ہے ایسو میں یہ متعین نہیں ہوتا. حیث تؤمرون، کچھ لوگوں نے کہا شام ہے، لیکن بہرحال یہ حیث تؤمرون یا مصر اس طرح سے تھا. وَقَضَيْنَا، اور ہم نے کیا کیا، فیصلہ کر دیا ہے، یعنی ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے حضرت لوط کو یہ والا معاملہ وحی کیا. ذَلِكَ الْأَمْرِ، ذَلِكَ اور الف لام، ذَلِكَ الْأَمْرِ، اس میں ابہام بھی ہے، یعنی یہ ذَلِكَ الْأَمْرِ بات پوری واضح نہیں، اور ذَلِكَ الْأَمْرِ میں یہ ہے کہ یہ بڑا معاملہ، یہ بہت بڑا معاملہ ہے جو حضرت لوط کو پیش آنے والا ہے.
ہم نے ان کو وحی کر دیا کہ یہ اب ہونے والا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ امر کیا، وہ ذالک الامر وہ کیا ہے، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان دابر ہؤلاء، دابر یہ دبر سے ہے، پچھلے حصے کو کہتے ہیں، کہ ان یعنی دابر ہؤلاء کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا آخری آدمی بھی صبح ہوتے ہوتے ختم، ان کی یعنی اس کو کہتے ہیں جڑ کاٹ دی جائے گی ان کی صبح تک، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، صبح تک ان کی جڑ کٹ، جس کو کہتے ہیں عذاب استیصال، استیصال اصل کا مادہ ہے اصل، یعنی جڑ یا تنا، جن کی جڑ کاٹ دی جائے اس کو کہتے ہیں یہ عذاب استیصال ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ ان کی اصل کاٹ دی جائے گی، ان کا آخری آدمی بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو ہو گئی وہی، اور کہا گیا کہ آپ نے نکلنا ہے صبح اس ٹائم پر، یعنی رات کیسے میں نکلے، کیونکہ صبح عذاب آئے گا ان پر، صبح ہوتے ہوتے ان کا کوئی ایک آدمی بھی نہیں بچے گا، یعنی ان کی نسل آگے چلانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے نسل آگے بڑھانے کے راستے ترک کیے، اور اب ان کی سزا کے طور پر ان کی نسل کو آگے چلانے والا کوئی ایک آدمی بھی روئے ارض پہ اب نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کی ہؤلاء، یعنی ان کو اب حضرت لوط سے الگ کیا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے کہ جو ہوا، یہ تو درمیان میں حضرت لوط کو جو بات بتائی فرشتوں نے وہ بیان ہے، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، یہ کہتے ہیں کہ یہ سدوم کی بستی ہے، اس کو یہ الٹا گیا تھا، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، آئے بستی والے، یعنی کون، قوم لوط، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اتنے خوبصورت جوان یہاں پر آئے ہیں، تو وہ بستی والے آئے کس حال میں، یستبشرون، وہ خوشی مناتے ہوئے آئے، بشارت لیتے ہوئے آئے، بہت خوش، کیونکہ ان کو ایک فحش عمل کا موقع مل رہا تھا۔ بدکار آدمی یا برا یا گناہگار، کوئی بھی جب اس کو گناہ کا موقع مل رہا ہوتا ہے تو وہ ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ اس میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ یہ جبلت ہے جو آدمی پر حملہ آور، یعنی اس کی انسانیت پر، اس کی حیوانیت اس کی انسانیت پر جب غالب آنے لگتی ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے، یہ جبلی فرحت اس کو جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اب اس انسان کو قابو کرنے والی ہوں، تو اس وقت ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے گناہ کا، اور وہ لوگ جس کو گناہ کے موقع پر خوشی حاصل ہو رہی ہو، یعنی گناہ کا موقع مل رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے، اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنا قدم جہنم کے راستے کی طرف ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جہنم صرف آخرت میں نہیں ہے، یہ جہنم میں آدمی دنیا میں جھونک دیا جاتا ہے، آخرت میں یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، موت اچانک نہیں آتی، ہم روز مرتے ہیں، ہر لمحہ مرتے ہیں۔ یہاں ہمیں بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہم مر چکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔